بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بے حد اہم ہے، اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے۔ دوستو، آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آدمی اور انسان الگ الگ ہیں، اور ہمیں یہ کیسے اندازہ ہو کہ ہم انسان ہیں یا آدمی، اور یہ کہ ہم آدمیت کے درجے سے نکل کر انسانیت کے درجے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر فرد بیک وقت متعدد کردار ادا کرتا ہے، ان میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، رفیق کار وغیرہ شامل ہیں، مگر صرف ان ذمہ داریوں سے مقصد حیات پورا نہیں ہوتا۔ زندگی کا نصب العین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الذریت آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ خالق کائنات کی مشیت سے واقف اور اس پر عمل عبادت ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا۔ نوح آدم میں صلاحیتیں دیگر مخلوقات سے زیادہ ہیں، مگر بیشتر لوگ واقف نہیں کہ اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہیں اور یہ منصب کن خصوصیات کا متقاضی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جان پہچان صفات سے ہوتی ہے، ذات سے ہر کوئی واقف نہیں ہوتا۔ ہم صفات کے وقوف کو ذات سے واقف ہونا سمجھتے ہیں، جبکہ ذات سے واقفیت کے بغیر صفات کا علم کیسے ممکن ہے۔ جاننے کا ذریعہ قرب ہے۔ صالحین سے دوستی کے لیے ان کی قربت ضروری ہے، ورنہ صفات منتقل نہیں ہوتی۔ بچے کو ماں باپ کی قربت ملتی ہے تو وہ والدین کی تصویر بن جاتا ہے۔ اللہ کریم نے خود تک رسائی کے لیے فرد کو دو رخوں میں تخلیق کیا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح ہے۔ روح کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق کو ساخت اور طبیعت کے مطابق صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ نوح آدم میں انسان چونکہ مخلوقات میں اشرف ہے، احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داریوں کے مطابق احسن تقویم بنایا ہے، یعنی تخلیقی فارمولے سکھا دیے ہیں۔ نائب ہونے کی حیثیت سے انسان کے پاس انتظامی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے نائب کا تخلیقی فارمولے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ احسن تقویم کے برعکس مقام اسفل سافلین ہے۔ یہ بہت پست سے پست مقام ہے، جہاں آدمی اپنی صلاحیتوں سے منہ موڑ کر جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ بے یقینی میں مبتلا زندگی حیوانیت ہے، جبکہ جن کو ہم حیوان کہتے ہیں ان کی زندگی یقین پر قائم ہے۔ آدمی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کی ساری توقعات جسم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا تعلق ہے اور اللہ کی تسبیح کیسے کی جاتی ہے، اس طرف توجہ نہیں۔ لہٰذا عبادات محض رسم بن گئی ہیں، کیونکہ آدمی عبادات کی روح سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الماعون میں فرماتے ہیں، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تعلیم جس زبان میں ہو، اس زبان کی سمجھ نہ ہو تو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا عکس ذہن پر نقش نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس زبان کو سمجھنے والا مفہوم سے واقف ہوتا ہے۔ سوچنا، سیکھنا اور تفکر کی بنا پر ایجادات عمل میں آتی ہے۔ چیزوں کی گہرائی میں جانے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود بھی گرفت کر لیتا ہے۔ جس طرح حاصل کردہ مادی علوم سے ناواقفیت نقصان دہ ہے، اسی طرح اللہ اور مخلوق کے رب سے لا علمی فرد کے لیے تباہی ہے۔ صلاۃ میں بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تکبیر کے بعد دنیاوی خیالات کی الغار ہو جاتی ہے اور صلاۃ کا خیال اس وقت آتا ہے جب فرد سلام پھیرتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سے ربط قائم ہوا؟ آدمی اور انسان کو سمجھنے کے لیے گہری نظر کی ضرورت ہے۔ آدمی لباس ہے اور انسان لباس میں حرکت ہے۔ جسم حرکت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ حرکت اپنے وجود کے لیے جسم کے محتاج نہیں، لیکن جسم حرکت کا پابند ہے۔ ہم مرضی سے سوتے جاگتے نہیں، سانس اٹک جائے تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، سماعت منقطع ہو جائے تو سن نہیں سکتے، بصارت چھن جائے تو دیکھ نہیں سکتے، قوت گویائی چلی جائے تو بات نہیں کر سکتے، حافظہ سے ربط ٹوٹ جائے تو پہچاننے کی صلاحیت معطل ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کسی عمل پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ آدمی اور انسان کائنات کی وہ کہانی ہے جس کو سمجھے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جب تک آدمی پر انسان کا غلبہ تھا، انسان جنت میں تھا۔ آدمی کے غالب ہونے سے انسان جنت سے محروم ہو گیا۔ ایک کے پاس کائنات کی تخلیق کے علوم ہیں، جبکہ دوسرا اپنی تخلیق سے بھی ناواقف ہے۔ آدمی تعفن اور سرانڈ ہے، جبکہ انسان رموز سے واقف ہے، جن سے اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ معروف روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر زندگی بامقصد نہ ہو تو انسان آدمیت کے دائرے میں تو رہتا ہے، لیکن انسانوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم کی تعریف انسان اور آدم کے نام سے کی ہے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کا علم نہیں سکھایا تھا، آدم کے نام سے پکارا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات اور کائناتی علوم کے اثار و رموز سکھائے تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کی حاکمیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ جب تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں تو طرح طرح کی مثالوں سے تخلیقی سسٹم سے روشناسی عطا فرماتے ہیں، اور انسان کے بارے میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اربوں خربوں تخلیقات میں ایک واحد تخلیق انسان احسن تقویم ہے۔ احسن تقویم کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اس لیے کہا ہے کہ سماوات، زمین اور ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب انسان کے تابع کر دیا ہے۔ کائناتی تزئین و آرائش کے لیے روشن وسائل، سورج، چاند، ستارے سب انسان کے محکوم ہیں، اور یہ حاکمیت اسی علم کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا ہے۔ آدم کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے منتقل نہیں فرمایا۔ آدمی سے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مادی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو فرد ان کائناتی علوم کو حاصل کر لیتا ہے وہ آدمیت کے دائرے سے نکل کر انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مختصر زندگی میں اپنی روٹین لائف کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کنسنٹریٹ ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔